السلام علیکم ناظرین، 2025 کے کون سے مہینے میں عمران خان رہا ہوں گے؟ محمد مالک کے پروگرام خبر وتھ محمد مالک میں علم فلکیات اور ماہر علم نجوم نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ کیا عمران خان رہا ہوں گے؟ کیا پی ٹی آئی کے آنے والے دنوں میں کوئی سہولت ہوگی، کوئی کم از کم سختیاں کم ہوگی، اور یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے یہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے پاس ان کے جواب نہیں ہے۔ انفیکٹ ایک میں نجومی تو نہیں ہوں، لیکن ایک میں بتا سکتا ہوں اپنے علم نجوم سے، وہ یہ ہے کہ اگر آرمی چیف کے اور عمران خان کے تعلقات میں بہتری آ جائے تو بڑی بہتری آ جائے گی، ویسے ہی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ مگر یہ جو ہے یہ ستاروں کی چال، یہ دو جو سپر سٹارز ہیں یہی طے کریں گے۔ تو ہم نے کہا باقی چھوڑیں، ہر سال کی طرح آج بھی ایک تھوڑا سا ذرا اس کو اور طریقے کا شو کرتے ہیں اور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ہمیں تو چال نہیں پتہ، شاید ستاروں کی چال سے کچھ پتہ لگ جائے۔ ویسے بھی پاکستان جس طرح چلتا ہے کبھی کبھی تو یہی لگتا ہے کہ ستاروں کے اوپر ہی چل رہا ہے، کیونکہ انسانوں نے تو جو چیزوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے وہ اس پہ تو ہم زیادہ امید ہی رکھ سکتے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سامیہ خان صاحبہ نے، اسٹرالوجر ہیں، کوئی ستاروں کے محتاج نہیں ہے، ویری ویری ویل نون پرسن۔ عالیہ نذیر اگین اے ویری ویل نون پرسن، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں۔ آپ کو پتہ نا ٹیرو کارڈ جو خوفناک قسم کے کارڈز ہوتے ہیں، ڈراؤنی شکلوں والے، اور وہ اس سے ڈراتے ہیں ہمیں، جب وہ کارڈ یہ آپ کا صحیح نکل آیا یہ الٹا ہو گیا۔ اور سید علی زنجانی صاحب ہیں، یہ بھی اسٹرالوجر ہیں۔ سو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو آج میں نے سوال کرنے ہیں 10-12 سوال، وہ میں نے ان کو پہلے بھیج دیے تھے اپنے تینوں مہمانوں کو، کہ یہ نہ لگے کہ اچانک سوال آ گیا تو اتنی جلدی تو کوئی حساب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے کہا بھیا ان کو سوال بھیج دیں تاکہ یہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے، ٹیرو کارڈ الٹے سیدھے کرنے ہیں یا پڑھنا ہے واٹ ایور، تو ہمیں تھوڑے سے حساب لگے ہوئے جواب آئیں، تکے والے جواب ہمیں نہیں چاہیے۔ سو سامیہ بڑی پرانی دوست ہیں، ان سے شروع کر دیتے ہیں۔ سامیہ پہلی تو سوال وہی جو $1 ملین کویسچن ہے، 2025 کیا عمران خان رہا ہوں گے؟ جی اچھا مالک صاحب، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو آپ کو، آپ کے چینل کو، آپ کے دیکھنے والوں کو تھوڑی ہی دیر میں جو نیا سال شروع ہونے والا ہے، ان ایڈوانس بہت بہت مبارکباد۔ موقع دینے کے لیے شکریہ۔ اب تھوڑی کھچائی آپ نے کم کرنی ہے ذرا۔ سچی مچی میں نے سوال نامہ نہیں پڑھا، لیکن کیونکہ میں 4 دن سے لگاتار شوز کر رہی ہوں، تو یہ جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی والا سوال ہے، یہ تو اول آخر کی کہانی بن چکی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ستارے کی بنا پہ میں نے ہی جو پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک لفظ میں استعمال کرتی تھی کہ مجھے خان صاحب کی آئسولیشن نظر آتی ہے، بانی پی ٹی آئی کی آئسولیشن۔ یہ ٹائم شروع ہوا تھا 18 جولائی 2023 سے۔ اللہ نے محدود علم دیا ہوا ہے، غیب کا علم صرف رب کی ذات کے پاس ہے۔ وہ آئسولیشن کو میں تشریح نہیں کر پاتی تھی، وہ قید ہے یا وہ خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ تھا اس وقت میں، اور وہ وقت جو ہے اب ختم ہونے جا رہا ہے ستاروں کی روشنی میں۔ 12 جولائی 2025 اور اگلی ڈیٹ جو نے بینیفٹ دے رہی ہے 10 فروری 2025۔ اچھا سر، آسمانی ستاروں سے تو ریلیف کی خبر بن رہی ہے، 100% بن رہی ہے۔ اب یہ آفر جو ہے یہ بڑی محدود مدت کے لیے، تو اس وقت زمینی اداروں کے ساتھ وائزلی ڈیل کرنا، فلیکسیبلٹی کے ساتھ ڈیل کرنا اتنا ضروری ہے مالک صاحب۔ ادروائز ہوگا کیا کہ ورنہ مئی سے شروع ہونے والا ٹائم پھر لمبی گمنامی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا وہ آئیں گے انقلاب، مجھے کوئی پاور ملتی ہوئی بانی پی ٹی آئی کو نظر نہیں آتی۔ ریلیف ضرور ستارے 100% دے رہے ہیں ان 2 تاریخوں سے۔ تو یہ جو آپ ونڈو بتا رہی ہیں، یہ جو آپ نے سامیہ ذرا ونڈو ریپیٹ کر دیجئے گا، کیا ونڈو ہے جو آپ کے خیال میں یہ صحیح یوٹیلائز ہوگی تو ان کے حق میں جائے گی؟ دیکھیں یہ تو زمینی ادارے اور لیڈران ڈیسائیڈ کریں گے نا۔ میں تو ستاروں کا وہ ٹائم فریم دے سکتی ہوں کہ وہ شکنجے سے تو ستارہ جان چھوڑ ہے جس نے جکڑا، اور جس نے جو ہے آئسولیشن کے اندر جس ستارے نے باندھا وہ تو ایگزٹ لے رہا ہے۔ اب یہ ٹائم جو ہے وائزلی ڈیل کرنے والا ہے، تھوڑی فلیکسیبلٹی کے ساتھ، کیونکہ جو ہے ادروائز وہ فروری میں ہے، وہ آپ فیبرری کہہ رہی ہیں۔ If I heard you correctly, if I heard you correctly, وہ فیبرری کہہ رہی ہیں۔ مالک
12 जनवरी 2025 से पहली किस्त शुरू हो रही है, दूसरा टाइम शुरू हो रहा है 10 फरवरी 2025। तो ये जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वालों को मैं कहूंगी कि इस वक्त अमेरिका की तरफ मत देखिए, किस्मत यावरी होने जा रही है, किस्मत से रिलीफ मिलने अभी जा रहा है। आसमान की तरफ कुछ देखें, wisely आपने आसमान की तरफ देखें, आसमान पे सितारे हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। बिल्कुल। आलिया आपसे भी सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैंने अली साहब से भी पूछते हैं, आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आलिया? मुझे ऐसा लगता है मालिक कि जो ये 2025 है ना, ये एक ऐसा साल है कि आप बहुत सारे साल, पिछले बहुत सारे साल भूल जाएंगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट ईयर और वेरी डिफिकल्ट और अनएक्सपेक्टेड इसमें चीजें होंगी जो कि हमने कभी सोची भी नहीं, जिनके बारे में कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और उनमें एक चीज है इमरान खान का जेल से बाहर निकलना। इमरान खान का जेल से बाहर निकलना मुझे दिखाई देता है फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल, मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक वो बाहर निकल आएंगे अपने ये जेल से, अडयाला से। और डील नहीं है, ये मुज़ाकरात, उससे ये बाहर निकल आएंगे। और मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये जो 2025 है, ये आपके मुल्क में इलेक्शन का साल है। इस साल में इलेक्शन भी होगा, मे बी सेकेंड हाफ में, और इसका जो ये हाफ है लेट्स से मिड ईयर, ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट का है। चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन भी है। नहीं, लेकिन इलेक्शन देखें, इलेक्शन लोकल बॉडीज के तो हैं, उसपे तो सितारे कंफ्यूज नहीं हुए हुए कि वो लोकल बॉडीज को जनरल इलेक्शन समझ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, जनरल इलेक्शन ही है। आफ्टर जून यू विल सी के। अली साहब आपसे ये, हाँ ओके, आप तो जबरदस्त आप खबर दे रही हैं। अली साहब आपके क्या बताती है? बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपको देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। साल 2025 में फरवरी और मार्च ये दो ऐसे महीने हैं कि जिसके अंदर वीनस और जुपिटर, जिसके इन्फ्लुएंस में बानी पीटीआई पैदा हुए हैं, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहा है और मुमकिनात में है कि इन 2 माह के अंदर इनकी रहाई मतवक्को हो सकती है, जिसके 80 to 90% चांसेस दिखाई देते हैं। अगर इस टेनोर में या इस अरसे में इमरान खान साहब रिहा नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है, आगाज़ में इंट्रो में आपने जिक्र किया था 2 शख्सियात का, कि अगर इनकी आपस में इनके सितारे मिल जाएं तो इनकी रहाई मुमकिन हो सकती है। तो कोई ऐसी शख्सियत भी इन पे हावी हो सकती है जो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो और इस टेनोर में इनको रिलीफ ना दे सके। अगर तो मार्च तक, ख़ास तौर पे 28 मार्च की मैं बात करूँगा, कि अगर मार्च तक इमरान खान साहब की जो सेटलमेंट है या जो मुज़ाकरात हैं जो हुकूमत के साथ हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं इनकी रहाई के, अगर नहीं होते किसी भी वजह से, क्योंकि 100% देखें अल्लाह की ज़ात है, अगर नहीं होते तो फिर 2025 का जो पूरा साल है इनको अंदर ही रहना होगा। लेकिन एक चीज़ होगी, इमरान खान साहब के जायचे में जो वीनस का इन्फ्लुएंस है, वो इनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को कभी भी किसी भी वक्त कम और ख़त्म नहीं होने देगा, वो बरकरार रहेगा। वो बढ़ सकता है अगर इनकी कैद मज़ीद तवील हो जाती है, क्योंकि वीनस जो है वो हमेशा से लग्जरी भी देता है, वीनस से शोहरत भी देता है, वीनस पॉपुलैरिटी भी देता है, वीनस जिद भी देता है, वीनस जो है अना भी देता है। तो वो तमाम खूबियाँ, तमाम खसूसियात जो हैं इनके मिजाज में पाई जाती हैं। तो ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें मुमकिनात में है, अगर नहीं होता तो फिर आगे ये ऐसे ही गुजार देंगे 2025 भी। जी तो सामिया, चले अगले पे आते हैं। सामिया ये बताएं, ये तीनों इस बात पे मुत्फिक हैं कि जनवरी से लेके मार्च तक बड़ा क्रिटिकल पीरियड है। जरा मुझे ये बताएं, ये जनवरी से लेके मार्च तक शहबाज शरीफ साहब के सितारे कहाँ हैं? वो किस हालत में होंगे? जो आर्मी चीफ है उनके सितारे किस हालत में होंगे? यही 3 रेलिवेंट लोग हैं ना सबसे ज्यादा, और या बिलावल साहब भी टैग अलॉन्ग होंगे बीच में, लेकिन बाकी 2 लोगों के सितारों की चाल क्या कहती है पहले क्वार्टर में?
अच्छा देखिए, पहले क्वार्टर में शहबाज शरीफ साहब, तो मैं वैसे कहती हूँ कि 3 लोगों का सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी फर्स्ट हाफ में बिग बेनिफिशरी हो सकते हैं। और तीसरे जो है बानी PTI जो है, उनका भी सितारा, सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये तो फैजल वाडा साहब तो आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरी तो जब उनका तीसरा निकाह नहीं भी हुआ था ना मालिक साहब, तब मैंने कहा था कि इनको सियासत रास है, शादी रास नहीं है। और ये सियासी अलहदगी भी इनकी जल्दी खबर आप सुन लेंगे, जो अज़दवाजी जिंदगी भी खतरे में है। बानी PTI की मैं बात कर रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब का जो सितारा है, क्योंकि देखिए वजीर आजम का मनसब मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान की सियासत में है ही कंट्रोवर्शियल, क्योंकि जितने सदूर आए हैं, सदर आरिफ अलवी समेत 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए हैं। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ने 21 मार्च सरवाइव करा ली, तो ये पहले वजीर आजम होंगे जो फिर बशर्ते जिंदगी और सेहत सलामती अपने 5 साल पूरे करेंगे। फर्स्ट जो 3 महीने हैं, वो हमारे अस्करी इदारों पे भी काफी एक प्रेशर नजर आ रहा है। उसकी रीजन में अभी आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपसे बयान करूंगी। और हुकूमत पे भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप रहेगा 5 जनवरी से लेके 21 मार्च तक का जो टाइम है ये। नहीं, आप बिल्कुल बताएं, दूसरी बात भी पूरी करें। सितारों के दरमियान में बोलने वाला मैं कौन? सवाल और किया। अच्छा चलिए, इसको हम जरा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समंदर को कूजे में बंद करूं। सर देखें, एक सितारा है मार्स, जिसका उर्दू में नाम है मरीख। ये अभी 4 नवंबर को निकला, तो मैंने शुक्र अदा किया कि मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, धरने कॉल ऑफ हो गए। लेकिन ये सितारा मेरी पूरी इल्मी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 जनवरी को उल्टा चलता हुआ पाकिस्तान के उस हाउस में जाने जा रहा है जो कि पाकिस्तान के सीक्रेट एनिमीज का हाउस है। और ये पेशगोई मैंने 19 दिसंबर को रिकॉर्ड कराई अभी 2024 में, और कुछ दिनों बाद ही पता चलता है जो अफगानिस्तान में कार्रवाई हुई और जिस तरह अफगानिस्तान ने धमकी दी। मुझे तो आर्मी चीफ के इस बयान ने बहुत तसल्ली दी कि एक पाकिस्तानी की जान भी हम पे बहुत मुकद्दम है। अभी आपने, और ये वाला वो टाइम है कि आपकी वसातत से मैं कहना चाहूंगी, इदारे हैं, जमातें हैं, सियासतदान हैं, अवाम है, इस वक्त अगर हमने अपनी मिट्टी पे अपने अंदर कोई क्योस क्रिएट करने की कोशिश की तो बैरूनी लोगों को तो फायदा हो जाएगा। ये एक आखिरी कोशिश होगी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन मुझे ये उम्मीद नजर आती है यही सवाल इस वक्त में से इन जी आलिया, सेम क्वेश्चन टू यू। एक जी आप बात खत्म कर लें सामिया। मुझे आवाज बहुत ओके, कम आ रही थैंक यू है। सो वेरी मच। तो ये जो टाइम है ना मालिक साहब, ये वाला जो है, क्योंकि प्रेशर नजर आता है लेकिन साथ ही रोशनी भी नजर आती है। और ये वाला टाइम ऐसा है सर, हवाई हादसात, जमीनी हादसात, आग लगने के वाकयात बहुत हो सकते हैं। तो ये भी जरा अवाम को अपने अपने तौर पे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। और लेकिन इस वक्त से मुल्क गुजर जरूर जाएगा, और यहां से मालिक साहब वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिसकी पेशगोई आपने वलियों से सुनी, रूहानी बुजुर्गों से सुनी। ये भी इसी साल का मोजज़ा होगा कि पाकिस्तान अपने सेफ जोन में दाखिल होने जा रहा है। वो सेहरा किसके चले, वो तो अल्लाह करे, वो तो अच्छी बात आप कर रही हैं। आलिया बीबी, आपसे मैं भी आता हूं, मैं अभी सामिया, I'll come back to you। ओके आलिया, मुझे ये बताएं, किसी एक सितारे के चमकने के लिए कोई एक दो दूसरे से तो मांद होना भी जरूरी होता है ना। चले, खान साहब का तो सितारा मार्च तक लगता है अच्छी चीजें हो रही हैं, टैरो भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या जो दूसरे की प्लेयर्स हैं, चाहे वो आर्मी चीफ होंगे, अस्करी इदारे की क़यादत कर रहे हैं, सिविलियन सेटअप को शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, तो उन दो से के सितारों का क्या हाल है? क्या एक सितारा 2 को कंट्रोल कर लेगा? देखिए मालिक, ऐसे बात है कि जो हम देखते हैं ना कॉस्मिक कोरियोग्राफी, उसमें बहुत कुछ चल रहा होता है। चीजें जो होती हैं वो आप समझ लीजिए कि कोई आपस में सारी कनेक्टेड होती हैं।
اگر میں کہتی ہوں کہ عمران خان کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے تو میں کہتی ہوں کہ شہباز شریف کا ستارہ سٹرونگ نہیں ہے. ان کے ستارہ آپ سمجھ لیجیے فیس اور ہے, وہ سی ایم سے آگے آ ہی نہیں سکتے تھے, وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. تو the probability is کہ ان کا ستارہ جو ہے وہ پاور کسی اور سے لے رہا ہے. شہباز شریف از آلویز اے سیٹلائٹ. اور اب آرمی چیف میں اور عمران میں مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی ہونے والی ہے. جنوری میں اب دیکھیں گے, 11 جنوری کے بعد اب دیکھیں گے کہ حالات کس تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ بھول جائیں گے. عاصم منیر کے ستارے, جنرل عاصم منیر کے ستارے بہت سٹرونگ ہیں اور بانی کے ستارے بھی بہت سٹرونگ ہیں. گیم ان دونوں کے بیچ میں ہی ہے. باقی ساری گیم جو ہے نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. علی بھائی, وہ عالیہ نے تو فارغ کر دیا نا, انہوں نے کہا جی وہ تو سیٹلائٹ ہیں, اس لیے ان کی تو بات ہی چھوڑے شہباز صاحب کی. اب پیچھے علی صاحب بچ گئے 2 ستارے. اب ان 2 ستاروں کا بتائیں, ایک کوئی میل ملاپ نظر آتا ہے, کیا ہوگا؟ دونوں اسٹرانگ ستارے ہیں. صحیح. مالک صاحب ایسا ایک تو تھوڑی سی آواز میں ڈسٹارشن ہے, میں اس کو پک نہیں کر پایا, لیکن پچھلی گفتگو میں سن رہا تھا کہ 2 ستاروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا یہ جو 2025 کا سال آنے جا رہا ہے, ایک تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ہے, اس میں پاکستان کی گروتھ ہمیں نظر آئے گی, اور یہ 4 شخصیت کا سال ہے. وہ افراد جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے, وہ افراد جن کا نام لام سے شروع ہوتا ہے, وہ افراد جن کا نام آئین سے اور میم سے شروع ہوتا ہے. یہ 4 ایسی شخصیات ہوں گی جو پاکستان کے لیے 2025 میں پاکستان کو چلاتے ہوئے, پاکستان کو رول کرتے ہوئے, ان کے لیے پاکستانی معاملات بہت زیادہ فیوریبل رہیں گے, اور یہ شخصیات آپ کو بہت زیادہ پرومیننٹ نظر آئے گی, چاہے ان کے نام کے پہلے حرف میں بیم ہو یا دونوں ملا کر آئین اور بیم دونوں ہو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت زیادہ طاقتور اور انفلوئنشل نظر آتی ہیں 2025 کے اندر. اور 2025 کا جو تھرو آؤٹ سال ہے, یہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر 19 سالہ ایک ایسا دور سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے نصیب کا ہے, پاکستان کے مقدر کا ہے, پاکستان کے اداروں کی گروتھ کا ہے. تو آپ نے 3 لوگ تو آپ نے چلے میم میں آپ کے آگے مولانا صاحب آگے, این میں عمران آگے, الف میں جنرل عاصم آگے, جی تو لام میں کون آ رہا ہے بھائی؟ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کو فارغ کر دیا. میں پیپلز پارٹی کا مجھے نام نہیں مل رہا کوئی. نہیں جی, آصف علی زرداری صاحب ہیں نا اس میں, پریزیڈنٹ تو ادھر ہی ہیں ابھی, وہ تو کہیں بھی نہیں گئے ہیں. ٹے سے کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے بتائیں, ٹے سے کوئی فرق پڑے گا؟ مثلا ٹرمپ کا ستارہ کہیں شامل ہو رہا ہے ان تمام ستاروں میں؟ مالک صاحب میں ایک تو پراپرلی سن نہیں پا رہا ہوں, آپ کی آواز میں بہت زیادہ معذرت کا ہوں ڈسٹارشن آ رہی ہے. اب بے کا غالباً چلیں ان کو میں کہتا ہوں آپ کو دوبارہ کنیکٹ کریں. میں ٹے کا پوچھ رہا ہوں, ٹرمپ کا ستارہ پاکستان کے ستاروں میں کہیں شامل ہو رہا ہے؟ نہیں, جو دوبارہ کنیکٹ کیجئے, ان کی آواز کٹ گئی ہے. چلے سامیہ آپ سے دا مین ٹائم شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں, جی وہ ایک بات چل رہی ہے اسلام آباد میں بہت زیادہ کہ جی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف صاحب وغیرہ کی گورنمنٹ سائڈ پہ ہو جائے, پیپلز پارٹی کو سامنے لایا جائے, اور پھر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن جائے, اور وہ پھر الیکشن کے رولز آف گیم سارے طے ہو جائیں, اور پھر دونوں سائڈز کچھ ٹائم یہ چھوڑیں, کچھ ٹائم خان صاحب دیں. اس قسم کی باتیں بھی چل رہی تھیں. تو ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا شہباز شریف صاحب یا نہیں ناٹ بلاول بھٹو, کیا بلاول بھٹو صاحب 2025 میں وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ان کے ستارے کہیں قریب سے گزر رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے؟ اچھا جی مالک صاحب, سب سے پہلے تو جو آپ نے ٹرمپ صاحب کی بات کی, ہم سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کو آتے ہی اپنے ملک میں اچھی خاصی فٹیگ پڑنے جا رہی ہے. امریکہ کا ریسیشن بھی ایکسپیکٹڈ ہے جس کے نتیجے میں نیو ورلڈ الائنسز نے بننا ہے. دوسری بات جو آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, بلاول کی خوش قسمتی ہے کہ جہاں بلاول صاحب جوپیٹر لے کے پیدا ہوئے وہیں پہ جوپیٹر کی نشست لگی ہوئی ہے. تو میں اس امکان کو رول آؤٹ بالکل نہیں کر سکتی
बिग बेनिफिशरी हो सकते हैं, नवाजे जा सकते हैं। जो सच्ची बात है कि वो मनसब वजीर आजम का है, मैं तो कहूँगी सियासी दुल्हा है या वो घोड़ी पे बैठ के दुल्हे ने आना है। दोनों तरह से उनका सियासी जो सितारा है बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो मैं तो उनके मतलब जो है दोनों तरह से उनको यहाँ पे कहती हूँ कि इस इम्कान को रूल आउट नहीं किया जा सकता जो उनकी प्लानिंग भी है। अगर अच्छा, एक चीज मुझे आप तीनों से पूछनी है, उसी सितारे के नीचे हम लोग जी, जी। पैदा हुए होते हैं, उसी सितारे के अंदर सितारों में ये बड़े बड़े खानदानों के लोग पैदा हुए होते हैं, तो इनके सितारे हर वक्त क्यों चमकते हैं? आम आदमी उसी सितारे में पैदा हुआ वो बेचारा क्यों थका रहता है? हमारे क्या सितारे को जेनेटिकली नुक्स है उनमें? हम भी उन्हीं सितारों में पैदा होते हैं लेकिन हम बेचारे थके आ रहे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंडिविजुअल अपनी मुट्ठी में अपना नसीब लेके पैदा होता है। किसी का देर आयत, किसी का दुरुस्त आयत, बारी सबकी आती है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मालिक साहब, आप तो खैर हम अवाम के साथ अपने आप को कंपेयर प्लीज मत कीजिए। आप नाम के भी मालिक हैं और किस्मत के भी धनी मालिक हैं। साड़ी का लाइए तो तुसी साड़ी अपनी मुट्ठी ते पाती है। आप बड़ी सियानी है वैसे। आलिया, आप मुझे बताएं कि चांसेस हैं बिलावल भुट्टो के किसी भी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनने के 2025 में? काफी गेमें यहाँ चल रही हैं। मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूं आलिया, क्या चांसेस हैं बिलावल भुट्टो के 2025 में वजीर आजम बनने के? क्योंकि काफी मूव्स चल रही हैं इस्लामाबाद में। आपको पता है व्हील्स विद इन व्हील्स, हर वक्त प्लान बी प्लान सी चल रहा होता है, तो हम डिफरेंट चीजें सुन रहे होते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब का सितारा कहीं गुजर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब से? बिल्कुल भी नहीं। प्राइम मिनिस्टरशिप क्या उनके पास तो अब सूबा भी कमजोर होता चला जा रहा है। 2025 में वो थोड़ा रिवर्स गियर में है। ये जो प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस है 2019 से सब उन्हें प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं इनकार कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का टाइम शुरू होगा। ये जो इलेक्शन अभी मुझे दिखाई देते हैं 2025 के एंड में और 26 के शुरू में, इसके बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें लगता है कि शायद ये दोबारा कोई मिनिस्ट्री इनको मिल जाए या पीएमशिप शायद। लेकिन मुझे इनका सितारे में प्राइम मिनिस्टरशिप फिलहाल करीब 3 कहीं भी नजर नहीं आ रही। और अली साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? या इनके साथ आस्था जी, आप आलिया बात खत्म कर लीजिए। कहीं इनकी शादी हो, कोई ऐसी लड़की या कोई इनकी वाइफ इनके साथ लाइफ में शामिल हो, फिर में भी कि इनका सितारा स्ट्रांग हो। इनका इंडिविजुअली जो प्लैनेट है वो वीक है प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिक्स के हवाले से। वैसे कमाल है आप लोगों का। हमने तो आमतौर पे जिसकी शादी होती है बेचारा सितारा तो ठीक हो ना हो, बंदे को तो डूबते हुए देखा है, सितारा शायद चढ़ जाता हो। अली भाई, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही मालिक साहब आपकी आवाज। आपको बिलावल भुट्टो साहब का कोई चांस नजर आता है 2025 में बड़े रोल के अंदर, प्राइम मिनिस्टर या कोई और बड़ा रोल गवर्नमेंट के अंदर? देखिए, बिलावल साहब का जो जायचा है ना, नो डाउट कि उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो हुई है, चूंकि स्कॉर्पियो वाले अफराद जो होते हैं उनकी ग्रूमिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तख्लीकी होते हैं, मुखैर होते हैं, कारआमद भी होते हैं, और सियासी उतार चढ़ाव जिद्दी भी होते हैं और पेचीदा भी अफराद होते हैं। तो ये खूबियां बिलावल के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन 2025 का साल बिलावल के लिए किसी बड़े मनसब पे बैठना या प्राइम मिनिस्टर बन जाना, फ्रंट फुट पे आ जाना, किसी बड़े ओहदे पे आ जाना, ये किसी भी सूरत मुमकिन नजर नहीं आता। अगर बिलावल ने किसी भी एतबार से, चूंकि उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं, अगर वो 2025 में आ जाते हैं, आउट ऑफ द वे जाके आ जाते हैं, कोई अपनी रेमेडी करके आ जाते हैं, कोई उपाय करके आ जाते हैं, तो फिर बिलावल जिंदगी में आगे कभी भी किसी बड़े मनसब पे नहीं बैठ सकेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि एक्चुअली उनका जो सियासत के अंदर किसी बड़ी सीट पे बैठना, उसका इक़्तिदार का जो आगाज है वो 2027 या 28 से होगा। उससे पहले अगर ये वक्त से पहले आ जाते हैं तो फिर दोबारा आगे इनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 के अंदर इनकी बजाय, अगर मैं इनकी बहन की बात करूं, आसफा जो हैं, वो एज कंपेयर टू अपने भाई के
زیادہ پرومیننٹ آگے چل کے ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2025 میں وہ کسی عہدے پہ آ جائیں گی, لیکن بلاول کو 2025 میں کوئی عہدہ نہیں لینا چاہیے. ادروائز پیپل پارٹی کی جو تھوڑی بہت ساکھ رہ گئی ہے ان کی پارٹی کی, وہ بری طرح سے ڈیمیج ہوگی اور ان کو نقصان ہوگا, اور پھر 2032 تک دوبارہ سے پیپلز پارٹی کا ریوائیول جو ہے بہتر انداز میں نہیں ہو سکے گا. جی سامیہ, دو بندے رہ گئے ہیں نا, ایک نواز شریف صاحب رہ گئے ہیں, ایک مریم بی بی رہ گئی ہیں. نواز شریف صاحب کا سال 2025 کیا ہے؟ کیا وہ سیاسی گوشہ نشینی سے ستارہ باہر نکل رہا ہے کہ وہ ایسے ہی چلے گئے؟ دیکھیں ان کے بارے میں جو ہے پیچھے ماضی میں پیشگوئی موجود تھی کہ جب میں نے کہا تھا چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنیں گے, لیکن جس پہ دستے شفقت رکھیں گے وہی وزیر اعظم ہوگا, اور جو ہے کنگ میکر کے رول کو اب وہ انجوائے بھی کریں گے. ان کے ہاتھوں کا لگایا ہوا بوٹا مریم نواز صاحبہ کی شکل میں 2025 کا سیکنڈ ہاف مریم نواز صاحبہ کو ایک بوم دیتا ہوا نظر آتا ہے. جب وہ سیاست میں قدم بھی نہیں رکھا تھا مالک صاحب, میں تب سے کہتی تھی کہ 2025 کا سیکنڈ ہاف مریم نواز صاحبہ کا ستارہ بہت سٹرونگ ہو جائے گا. تو مجھے تو وہ اور سٹرونگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب اب کنگ میکر کے رول انجوائے کریں گے, وہ اب فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلیں گے. عالیہ, آپ کو نواز شریف صاحب کا اب کوئی ریوائیول نظر آتا ہے کہ بس ایسے ہی چلے گا جیسے کام چل رہا ہے؟ دیکھیے مالک, ان کا تو کام ایسے ہی چلے گا, لیکن ایک بات ہے کہ ان کا جو سٹار ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے. ہی از کائنڈ آف این ایمپرر. یہ جب تک رہیں گے یہ پولیٹیکلی سٹرونگ رہیں گے. اس کے بعد نومبر سے ان کا ٹائم شروع ہوتا ہے. نومبر 2025 کے بعد آپ ان کو دوبارہ ایک اسٹرینتھ میں یا نئے رول میں یا نئے کیریکٹر میں دیکھیں گے. وزیر اعظم شاید یہ نہ بنے, لیکن کچھ اور سم تھنگ نیو جو ابھی ہم سمجھ نہیں پا رہے. البتہ جو مریم ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ سال کے سیکنڈ ہاف میں ان کا ستارہ جو ہے وہ اسٹرگل میں چلا جاتا ہے. بیکاز جو ٹائم ہے نا مارچ سے جون کے درمیان, اس دوران ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے. یہ بہت زیادہ اپنے لوگوں کی اپنے گھر میں بیک سٹیبنگ کا شکار بھی ہو سکتی ہیں, اور ان کو اپنی پوزیشن سے ہاتھ دھونا بھی پڑ سکتے ہیں. سو یہ دوبارہ الیکشن میں اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سامیہ کا خیال ہے کہ مڈل آف 2025 کے بعد شی بیکمز ویری اسٹرانگ. آپ کہتی ہے کہ بہت خطرے میں جائیں گی. جی ہاں, جمہوری علی صاحب آپ بھی بیلنسنگ ایکٹ کر سکتے ہیں. یہ تو دونوں کا, عالیہ کا اور سامیہ کا ٹوٹل ڈفرنٹ انالیسز ہے. آپ کا علی صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے 2025 مریم کے لیے؟ بالکل ایسی کہ سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو میں بتا دوں کہ ریٹائر تو خیر کبھی نہیں ہوں گے, سیاست پہ ایکٹیو رہیں گے, بیک اینڈ پہ رہ کے جو بھی اپنی ان کی زندگی کے تجربات ہیں وہ آگے اپنی پارٹی میں اپنی نسل میں منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. 2025 کا سال مریم کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو نو ڈاؤٹ ایز اے سی ایم ان کا کام, ان کی عزت میں اضافہ یا ان کی شخصیت میں پذیرائی, ان کے جو مخالفین ہیں ان میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ مریم کی وجہ سے ان کی پارٹی میں کچھ حد تک تھوڑا سا ریوائیول کا آ جانا, ان کی جارحانہ گفتگو, ان کا جو بے باک انداز ہے اس میں مزید نکھار 2025 میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور جون کے بعد سے اسپیشلی زیادہ بہتری کے امکانات رہیں گے. یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ 29 مارچ 2025 کے اندر پاکستان کے ذائچے میں ایک ہی گھر میں 7 سیاروں کا کران ہونے جا رہا ہے, گرینڈ الائنس. یہ اس وقت ہوا تھا 19 دسمبر 2019 کو جس وقت کووڈ آیا تھا اور پوری دنیا کے معاملات ڈسٹرب ہوئے تھے. وہ دوبارہ سے یہ ڈیٹ آ رہی ہے, دوبارہ سے یہ پوزیشن بن رہی ہے, اور ایگزیکٹ اس دن سورج گرہن بھی لگ رہا ہے. تو اس کا امپیکٹ 30 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے اور 30 دن کے بعد رہتا ہے. یہ جو ٹینیور ہے یہ گرہن لگنے جا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ہاؤس میں, پاکستان کے ذائچے میں, کہ پاکستان کے جو نمائندگان ہیں, سیاسی نمائندگان ہیں, عوام کے جو نمائندگان ہیں, ان کے اوپر ایک بیڈ انفلوئنس رہے گا جو کہ فیبرری سے شروع ہو رہا ہے
اور وہ آلموسٹ تقریباً اپریل اینڈ اور مئی تک رہے گا. یہ ٹینور سیاست کے پاکستان کی تاریخ میں تمام شخصیات کے حوالے سے آپ کو یاد ہے نا جی پاکستان میں ایک باری پہلے 9 ستاروں کا الائنس بھی بنا تھا تو حکومت وقت فارغ ہو گئی تھی, تو 7 ستاروں کا اگر الائنس بن گیا ایسے ہی ہے. تو وہ بھی ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی تماشا ہو سکتا ہے. اچھا میں ابھی بریک لوں گا, لیکن بریک سے پہلے میں آپ لوگوں کو وارن کرتا جا رہا ہوں. کیا میں نے ایک ایسے ستارے کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے جو اپنی قمیض کے کالر پہ بھی 4 ستارے پہنتے ہیں, تو ذرا بریک کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بھیا ان کے لیے سال کیسا ہوگا جن کی شرٹ کے اوپر بھی 4 ستارے ہیں, باقی تو آسمان میں ڈھونڈتے ہیں نا, تو وہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا بیکاز یہ سارے ستاروں کی چال کسی نہ کسی کے ستارے کو بڑی مہنگی پڑتی ہے. تو بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی پوچھ لیں گے آپ سے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا, میں اب آن ایئر بھی وہی سوال کرتا ہوں. سب سے علی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ستاروں کی آپ لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے علم غیب تو ایک لاجک کے اوپر ہوتا ہے نا, جو ستارہ جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کس دائرے میں ہوتا ہے واٹ ایور, وہ ڈیسیژن میکنگ کو کتنا امپیکٹ کرتا ہے. 100 میں سے اگر آج میرا ستارہ خاص چال پہ ہے تو میں جو فیصلے کروں گا اس پہ کتنا اس کا اثر ہوگا, 50%, 60%, 70%, ایوریج کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ مالک صاحب ایسا ہے کہ دیکھیں 100% اللہ کی ذات ہے. جس طرح سورج گرہن ہوتا ہے اس کا ایک نیگیٹو انفلوئنس ہے, اسی طرح گرمیوں میں ہمیں سورج برا لگتا ہے, سردیوں میں ہمیں سورج بہت چمچماتا ہوا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کہ ہمارے موڈ پہ اور مزاج پہ یہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں, جیسے برسات کے اندر اگر کوئی بندہ بلڈنگ کھڑی کرے تو وہ گر جاتی ہے, ہمیں ایک اچھے وقت کا اس ماحول کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اسپرچولی جو آپ کی باڈی, آپ کی فیلنگز, آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کرنے والے پلانٹس ہوتے ہیں, آپ کے ڈیسیجن میکنگ کے پلانٹس ہوتے ہیں, مرکری ہے, جوپیٹر ہے, اگر وہ خراب پوزیشن میں ہوں گے اور آپ کوئی ایسا فیصلہ لے لیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہے لیکن وہ آگے چل کے اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا, تو ہمیں اچھے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو 80% تک اس کا انفلوئنس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیا ہے تو وہ چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے, اور اگر آپ نے کسی غلط ٹائم کے اوپر کوئی ایسی چیز کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ آگے چل کے آپ کے لیے خرابیوں کو پیدا بھی کر سکتی ہیں. جس طرح موسم کے بدلنے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں, میں نے سوال کیوں کیا. میں نے اس لیے سوال کیا کیونکہ میرا اگلا سوال آپ تینوں سے جو آ رہا ہے وہ اسی پہ بیس اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں زمینی حقائق پاکستان کے کیا ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ عمران خان کی پالیٹکس, گورنمنٹ کا سٹینڈ اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ, یہ چیزیں شیپ کر رہی ہیں پاکستان کا سیاسی مستقبل, اور 25 میں بھی انہی چیزوں نے طے کرنا ہے, ہم مانے نہ مانے یہ حقیقتیں. اس میں سب سے پاورفل 2 ایلیمنٹ ہیں, ایک ہے عسکری قیادت اور ایک ہے عمران خان کا جو رول ہے, جو سب کچھ ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت جو آرمی چیف ہیں اور عمران خان ہیں, ان کے جو 2 ستارے جس مرضی جگہ پہ ہیں, وہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکلی پتا ہے, کیا وہ آپس میں ٹکراؤ کی سرکلز ہیں کہ ستارے ٹھیک جا رہے ہیں اور شاید لوگوں کو آپس میں سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ عالیہ اسٹارٹ ود یو. ٹیرو کیا کہتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, جیسے ابھی علی بات کر رہے تھے, کہ یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں دے آر لائک ڈی این اے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, اس کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ سامنے آتی ہی آتی ہیں. اگر ہم بات کریں آرمی چیف کی, تو یہ جو سال ہے 2025, اس کا نمبر ہے 9 کا رولر ہے مارس, اور یہ ایئر عسکری سال ہم اس کو کہیں گے. مارس آسمان کا سپہ سالار ہوتا ہے, اس کی پاور کو ہم کسی صورت اس سال میں ڈینائی نہیں کر سکتے. جب ہم عمران کی بات کرتے ہیں تو عمران کی پلانیٹری پوزیشن بہت سٹرونگ ہے, یہ دونوں فیس ٹو فیس ہے لیکن ٹکراؤ کی کیفیت میں نہیں ہے, یہ اسٹیبلٹی کی کیفیت میں ہے, یہ یہاں پر آئیں گے. اور اگر آپ ابھی ہماری بات نہیں مان رہے تو اب چند دنوں بعد, لیٹ سے 12 جنوری کے بعد, آپ خود بخود ہماری بات ماننے لگیں گے کہ جو ہم آپ کوئی باتیں کہہ رہے ہیں جو انہونی لگ رہی ہیں لیکن یہ ہونے لگ جائیں گی. We are moving towards a new normal. یہ دونوں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے, 12 جنوری کے بعد بیٹھیں گے اور پاکستان کے حالات کا سولوشن نکالیں. تو کیسے؟ وہ قدرت ہمیں تب دکھائے گی جب ہم دنیا پر دیکھیں.
ابھی پلانیٹری پوزیشن یہی ہے. سامیہ اور جی 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 سامیہ ڈو یو اگری کہ ستارے کانفلکٹ میں نہیں ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پہ پہلے تو اسی سوال کا جواب دے دوں کہ دیکھیں غیب کا مکمل علم صرف رب کی ذات کے پاس ہے. میں اس کو ہمیشہ سے، حالانکہ اللہ کے فضل سے میرا 99% پیش گوئیوں کا ریکارڈ رب نے رکھا، اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ یہ 70 to 75% صرف گائیڈ لائن ہے. جس طرح گوگل آپ کی رہنمائی کرتی ہے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں، وہ ریڈ پٹی کی وجہ سے ٹریفک کیوں چوک ہے، یہ گوگل اتنی ترقی کے باوجود بھی نہیں بتا سکتی. محکمہ موسمیات کبھی بارش ہوتی کبھی دیر سے ہوتی ہے. تو یہ علم اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ میں لوگوں سے نہیں کہوں گی کہ جو ہے کسی شرک میں پڑے توہمات میں پڑے. یہ گائیڈ لائن ہے. جہاں تک آرمی چیف صاحب کے ستاروں کی بات آپ نے کی تو سر 2022 میں میرے پاس 6 لوگوں کا ڈیٹا آیا کہ who will be the new chief. تو اس میں جنرل فیض صاحب کا بھی ڈیٹ آف برتھ تھا. اس کو دیکھ کے میں نے کہا کہ ان کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہوئے ہیں، ان کا کوئی امکان نہیں نیو آرمی چیف بننے کا. بخدا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ عاصم منیر صاحب کون ہے. میں نے کہا کہ یہ جو ذائچہ ہے یہ بندہ ایک ریئل پیٹریوٹک نظر آتا ہے کیونکہ جوپیٹر نویں گھر میں لے کے پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا جی میرا امکان لگتا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ لاٹری لگ سکتی ہے. اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ حافظ صاحب بھی ہیں. اور یہ والا جو سال ہے یہ حافظ صاحب کے ستاروں کو جو پیچھے تھوڑا بہت کوئی ستارہ اڑچنے دے رہا تھا، اس سال 100% سالڈ ہونے جا رہا ہے. اور ایک بات میں آپ ہی کے پلیٹ فارم پہ مالک صاحب کہہ کے جا رہی ہوں، اللہ میری عزت رکھے اس پریڈکشن کی، جو شہرت جو نیک نامی ان کے حصے میں آنے جا رہی ہے عاصم منیر صاحب کے، یہ کسی جرنیل کو نہیں ملی آج تک کے دور میں. ستارہ مزید جنرل فیض امین صاحب کا ستارہ تو بیچارے کا وہ تو شوٹنگ سٹار ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. اس کا تو شوٹنگ سٹار ہے، ان کا تو ستارہ مجھے نہیں پتا کون سا ہے. علی صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یہ ستارے کانفلکٹ میں ہیں کہ یہ کو ایگزسٹ کر جائیں گے ایک دائرے میں؟ ایسا ہے کہ مالک صاحب سال 2025 جو ہے نمبر اس کا 9 بنتا ہے اور اس کا تعلق مارچ سے ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ عسکری سال بھی ہے، یہ فوج کا سال بھی ہے. فوج کا ستارہ جو ہے وہ اس سال میں کافی زیادہ سٹرونگ نظر آتا ہے. لیکن جب سے یہ سال اور اس کا آغاز ہوا ہے انفارچونیٹلی مارچ جو ہے وہ سب سے خراب پوزیشن میں چل رہا ہے اور جون تک تھوڑا سا رہے گا. اور ویسے بھی میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس سال کے اندر آئن اور میم نام کے حروف جو ہیں یہ شخصیات بہت زیادہ انفلوئنشل بھی رہیں گی، حاوی بھی رہیں گی پاکستان کے فیصلے کرنے کے حوالے سے، پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو بحال رکھنے کے حوالے سے بھی. تو ان دونوں کے مابین دونوں چونکہ ہمارے بڑے بھی ہیں تو پاکستان کے اندر ان دونوں کے معاملات سلجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پاکستان کے سیاستدانوں کے بھی، پاکستان کے اداروں کے بھی. یہ 2025 کا سال جو ہے مالک صاحب، اس سال کو آپ آسان مت سمجھیے. اس سال کو آپ اس انداز میں لیجئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا سال آنے جا رہا ہے جو ہر شخص کو، ہر ادارے کو اور ہر قوت کو ایک ایک اپنی اپنی جگہ پہ الائن کرنے جا رہا ہے، کیونکہ گنتی 1 سے لے کے 9 تک ہے، پھر 1 سے شروع ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو بنیادیں 2025 میں پڑیں گی وہ اگلے 19 سال کیا اگلے کئی سال تک پاکستان کی ساکھ کو، بنیادوں کو مضبوط کریں گی. جو مرضی چلیں ہم تو یہی دعا کریں گے علی بھائی کہ جو بھی ہے کرنا ہے اللہ کے لیے بہتر ہو. میں تو الحمدللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. لیکن مجھے آپ نے اس سے کا پریشان کیا ہوا، آپ نے وہ میم عین الف لام، میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، دماغ میرا کھوچل ہو گیا. میں لام والا بندہ نہیں مجھے مل رہا، لام سے کون شروع ہو رہا ہے، مجھے وہ لام نے پریشان کیا ہوا. چلے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا ایک دو وہ آج کل بڑی ٹینشن ہوئی بھی ہے افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ. اور مودی صاحب آپ کو پتا دیوانے پاگل قسم کا آدمی ہے. آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ خدا نخواستہ 2025 میں
کسی بڑی جنگ کا امکان تو نہیں ہے. امریکن بھی اچانک نیوکلیئر دھمکیاں شروع ہو گئے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ ٹیک دم سیریسلی. میرے لیے یہ دو بڑے سیریس ایشوز ہیں, اس میں بھی پوچھیں گے. اور اگر ان دا مین ٹائم آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک ایک ذائچہ بنائیں اگلے 2-3 منٹ میں, خدا کا واسطہ یہ لام ڈھونڈیں, یہ لام کون رہ گیا باہر, اس پہ کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں یہ سوال چھوڑ کے گیا تھا, خدا نہ خواستہ کسی بڑی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے. سامیہ آپ سے شروع کرتے ہیں. جی ایک پیش گوئی جو کہ بڑی خطرناک تھی, جس پہ انٹرنیشنل ڈاکیومنٹری بھی مجھ پہ بنائی گئی تھی کہ اینڈ آف ورلڈ میں ہم 2021 سے ہی انٹر ہو چکے ہوئے ہیں, اور جو ہے 2023 سے جھڑپوں کا آغاز ہونا تھا. تب بھی پوچھا گیا تو میں نے کہا یہ سلسلہ رکے گا نہیں. 2025 وہ والا سال ہے جس میں آپ تھرڈ ورلڈ وار کے ٹیزرز پروموز بھی دیکھیں گے آپ لوگ جو ہے, اور یہاں سے غزہ سے غزوہ ہند کی جرنی بھی شروع ہونے جا رہی ہے. ابھی تو جھڑپیں ہوں گی, لیکن 2026 کے سیکنڈ ہاف سے پھر دنیا پراپر ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے گی. اور مالک صاحب یہی وہ وقت ہے جس میں یہ ملک, یہ خطہ امپورٹنٹ ہو جائے گا. اب اس کی جو بھی ریزنز ہوں گی, جو بھی بزرگوں کی پیش گوئیاں ہیں, میرے حساب سے وہ ٹائم 15 مئی 2025 سے شروع ہونے جا رہا ہے, جو کہ پاکستان میں یہ کہنا اچھا نہیں لگتا, لیکن اس دنیاوی کیوس کے اندر پاکستان سیف زون میں ہے, کیونکہ پاکستان جس نیو ورلڈ الائنس کا حصہ بنے گا ان کی بس یہی ہمیں یہی سننا اچھا لگ رہا ہے. باقی سامیہ ابھی نہ سنائے, موت کا منظر مرنے کے بعد ہوگا, وہ اللہ پہ رہنے دیں. ہمیں یہی کافی سننا ہے کہ چلیں سیف ہیں. آپ کے ٹیرو کارڈز کیا کہتے ہیں عالیہ, آر بی سیف؟ کوئی وار کا خطرہ تو نہیں ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ورلڈ وار, جو کووڈ تھا نا, ہم نے ورلڈ وار دیکھی تھی, تھرڈ ورلڈ وار دیکھی تھی, بٹ دیٹ واز کووڈ. وہ سال ہم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہے, بٹ وہ اس میں چلی گئی تھی. اور اب یہ جو سال ہے, آپ سمجھ لیجئے ٹیکنیکلی ہمارے حساب سے جو ورلڈ وار ہے اس کے اینڈ ہونے کا سال ہے. ورلڈ وار شروع ہوئی ہے, چل رہی ہے, اور ابھی بھی اس کو آپ ورلڈ وار ہی کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکلی, بٹ ناؤ وی آر اینڈنگ دس ورلڈ وار. پاکستان سیف ہے, اور بڑی وارز تو کوئی نہیں ہے, بڑی وارز نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مل کر بیٹھیں گے اور مسئلوں کو حل کریں گے. مجھے کوئی بڑی وار دکھائی نہیں. علی صاحب آپ کا حساب کیا کہتا ہے, کسی بڑی جنگ کا خطرہ ہے, نظر آ رہا ہے؟ مالک صاحب ایسا ہے کہ یہ جو پوزیشن بن رہی ہے نا 29 مارچ کو, ستاروں کا جو گرینڈ الائنس ہو رہا ہے, گرہن لگ رہا ہے, مارچ, اپریل اور مئی, یہ 3 مہینے ایسے ہیں دنیاوی اعتبار سے جو کہ انتہائی خطرناک بھی ہیں, کہ اس عرصے کے اندر گلوبلی ورلڈ وار یا اس جیسے حالات ہو جانا ممکن طور پہ نظر آتا ہے پلانٹس کی روشنی کے اندر. اگر یہ 3 ماہ خیر و عافیت سے گزر جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی سچویشن پھر آگے والے کئی سالوں تک ہمیں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ابھی جو جنگیں چل رہی ہیں دنیا کے اندر اس میں زیادہ تر جو مسلمانوں کا خطہ ہے وہ زیر عتاب چل رہا ہے. تو یہ چیز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ چیز مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کو اب مائکرو جو ہے وار کا نام بھی دے سکتے ہیں, کہ یہ 3-4 مہینے خاص طور پہ مئی تک 2025 کے کرٹیکل ہیں, اس میں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کرے ایسا نہ ہو, میں غلط ہو جاؤں, 100% اللہ کی ذات ہے. اچھا, اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, اب چلے اچھی بات ہے, آپ تینوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. اس کے اندر آپ کو اپنے پورے ٹیرو کارڈز چاہیے, آپ دونوں کو اپنے حساب کتاب چاہیے, جنتریے چاہیے, اور شاید موکل بھی چاہیے, جو میں سوال پوچھنے لگا ہوں. سامیہ آپ سے شروع کرنے لگا ہوں, بجلی سستی ہوگی 2025 میں؟ 100% سستی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ وہ ٹائم ہے جس کا مجھے انتظار ہے. میں خود عوام میں سے ہوں, بہت بڑے بڑے بل بھرے ہیں, انشاءاللہ سستی ہوگی. یہ امید میں آپ کو لالی پاپس نہیں دے رہی, سچ, یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہوں, سچ میں بجلی سستی ہوگی انشاءاللہ. عالیہ بجلی سستی ہوگی, اور میننگ فل سستی, یہ نہیں 30 پیسے سستی ہو گئی 10 روپے بڑھ کے, سستی جس کو سستی کہتے ہیں کہ لوگ پنکھا چلا. آج کل بل کا حساب یہ ہے کہ لوگ جب اے سی چلاتے ہیں, پنکھا چلاتے ہیں, ان کو پسینہ آ جاتا ہے,
वो वाला बिल मज़ीद खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।